ہاں بھائی ادھر کب کھل سکتے تھوڑا، وہ بھی تھوڑا، وہ بھی ادھر کا ٹھیک ہے۔ آ رہی کتاب اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ گزشتہ جب یہ ہماری صورت شروع ہوئی تھی جس کا نام سورۃ الانفال ہے، اور ہم نے آپ کو بتائے تھے انفال کہتے ہیں جو کہ جمع ہے نفل کی، اور نفل کہتے ہیں ایک زائد چیز کو۔ تو جس طرح ان مجاہدین جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو جہاد ہوتا ہے، جو جہاد جو ہوتا ہے اس کے اندر نہ مال مطلوب ہوتا ہے، نہ عزت مطلوب ہوتی ہے، نہ ہی اور کوئی دوسری غرض ہوتی ہے، بلکہ جہاد جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو فتنہ فساد برپا، گنڈا گری اور تو چوری ڈکیٹی لوٹ مار ہڑپ کرنا، کمزوروں کے حقوق کو دبانا، اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ اب جب ہم جس قوم سے یا جس لوگوں سے ہم جہاد کریں گے، تو جہاد کرنے کے بعد اگر ان لوگوں نے ہم سے لڑنے کے لیے سامان لایا، ہتھیار لائے، اب جب وہ ہتھیار چھوڑ کر جائیں گے، ان کا جو مال بچ جائے گا تو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اس لیے فرمایا کہ مالوں میں تمام مالوں میں جو میں اور آپ کماتے ہیں، ان تمام مالوں میں سے سب سے بہتر مال وہ ہے جو دشمن کا چھوڑا ہوا مال، جو دشمن کا چھوڑا۔ اب یہ دشمن کے چھوڑنے کے بعد یہ ہوا تھا غزوہ بدر، ہم نے آپ کو بتائے تھے، کچھ اختلاف ہوا تھا۔ یہ مال جو جمع ہو گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے 2 گھوڑے لائے تھے اس لیے ہم کو زیادہ ملنا چاہیے، اور آپ نے 1 گھوڑا لایا، آپ کو کم ملنا۔ یا پھر بعض نے یہ کہا کہ ہم گھوڑے پر آئے اور آپ پیدل آئے، ہم کو زیادہ ملنا۔ یا بعض لوگوں نے اور کسی وجہ سے کہا کہ تم بوڑھے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم کو زیادہ ملنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ہم لڑنے والے تھے، تم عیادت کرنے والے، تیمارداری کرنے والے تھے۔ تو الگ جو باتیں ہوئیں تو اللہ نے فرمایا کہ تم کس کے واسطے لڑے؟ فرمایا اللہ کے۔ تو مال کس کا ہے کہ کہ تمہارا مقصود یہ تھا کہ ہم لڑیں گے تو پیسہ جمع کریں گے، یا دولت جمع کریں گے تو پراپرٹی چھینیں گے، یہ مقصد تھا کہ نہیں، اللہ کی رضا ہے تو مال کس کا رہے گا؟ اللہ کا۔ ابھی جب یہ مال کو ہم جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد اس کا جو 5واں حصہ ہے جس کو خمس کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے خمس کہا، تو اس خمس میں سے یہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، یعنی مال کے اگر 5 حصے کیا جائے گا، 5واں حصہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا حصہ نکل گیا تو بچے کی باقی کے 4 حصے، 4 حصے میں سے مجاہدین کو تقسیم کر دیا گیا۔ اب جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور جو نبی کا حصہ ہے وہ کیا کریں گے، اس کی تفصیل یہ ہے۔ جو نبی کا حصہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو مکہ میں ہونے کی وجہ سے پورا خرچہ کون سنبھالتا؟ نہیں، آپ کی بیوی، انہوں بہت مالدار تھے، مکہ کے رئیس گھرانے کے ٹاپ لیول کے تھے انہوں کاروبار میں، اور نبی کو خود انہوں وہ دیے تھے نا، پیسہ کرو آپ نکل جاؤ تجارت کر کے، مال لا کے، تو پرافٹ انہوں نے لیے تھے۔ ہاں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو
تو بہت زیادہ مالدار تھے، تو جس کی وجہ سے پورا خرچہ جو تھا مکہ کے اندر چچا نے بھی اٹھایا اور دادا نے بھی، مگر ان لوگوں کے پاس زیادہ مال نہیں تھا۔ مال جو تھا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس لیے انہوں نے آفر دیے تھے محمد بولے آپ ان سے نکاح کر دو بولے تو فائدہ ہوگا بولے، تو البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما دیا، اور انہوں نے پسند فرمایا آپ کی ایمانداری دیانتداری کو دیکھ کر۔ تو اب انہوں نے جو خرچہ کیا، ابھی لوگوں یہ دلیل نہیں پکڑنا کہ عورت کا مال کھانا جائز ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، اس لیے کہ حضرت خدیجہ جو ہے نا وہ آپ کی بیوی بھی ہے اور آپ کی امت بھی ہے۔ بیوی کا مال کھانے کو کوئی دلیل پکڑ لیں گا، اس لیے بولے میرا کام صرف گاڑی پہ لے کے جانا اور لانا ہے اور کمانا اس کا ان کا کام ہے۔ تو آپ کی جو ہے یہ جو خرچ ہوتا تھا پیسہ، تو یہ آپ کی امت بھی ہے، یہ امتی ہونے کے ناطے، اب امتی ہونے کے ناطے نبی پر خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ امت کا کام ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان سے زیادہ کس کو ترجیح دے؟ اپنے نبی کو، رسول کو ترجیح دے۔ تو اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دو نسبت ہے، ایک تو امتی ہونے کے حصے سے اور ایک دوسری بیوی ہونے، تو اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ خوب بمپر مال اور جتنا اللہ نے طاقت دے اس سے زیادہ آپ نے خرچ کیا، تو اس لیے مکہ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب مکہ سے نکل کر آپ کہاں پر آ گئے؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں آنے کے بعد اتنا کوئی تھا نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوگا، خواجہ ابو طالب کا جو، اور آپ کے دادا کا، تو یہاں پر کوئی سپورٹ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، تو اللہ نے فرمائی جو مال حاصل ہوگا وہ مال حاصل ہوگا آپ کا 5واں حصہ ہے۔ ابھی 5 حصے میں کیا کرنا ہے؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، گھر والے ہیں، اور جو بال بچے ہیں تو ان کے اوپر آپ خرچہ کریں، آپ کے چاہنے والے ہیں، ہے نا، کوئی ابھی بڑوں کے گھر میں آتا، کوئی سلام کرتے آتا، کوئی خالہ آتے، کوئی پھپھو آتے، کوئی ممانے، کوئی بھی جو فلاں فلاں جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، اگر ذرا رتبہ حاصل ہوگا، مرتبہ حاصل ہوگا، کامیاب ہو گئے اور پاس ہو گئے تو آتے ملنے کے لیے۔ اسی طریقے سے نے فرمایا کہ یہ جو مال خمس ہے یہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے، اور کس کے لیے؟ جو یتیم ہو گئے، چاہے وہ یتیم کوئی بھی ہو، چاہے آپ کے خاندان کا ہو چاہے آپ کے خاندان کا نہ ہو، چاہے سید ہو یا پھر اور کوئی بھی خاندان ہو، مساکین جو غریب ہو گئے، جن کے پاس پیسہ تو ہے مگر اتنا پیسہ نہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں اور خرچہ اچھا سنبھال سکے، مسکین یعنی پیسہ تو ہے مگر زیادہ پیسہ نہیں۔ وہ اپنی سبیل، کوئی باہر سے آیا اور یہاں بٹوا چوری ہو گیا، پاکٹ چوری ہو گیا، یا پیسہ تو ہے مگر جانے کے کرائے کا بھاڑا نہیں ہے برابر، تو اپنی سبیل، یعنی اپنی سبیل کس کو کہتے ہیں؟ مسافر کو۔ وَإِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان، بدر کے دن، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال خمس نکالو، اس کے اندر تم اختلاف نہیں کریں گے، بلکہ مال خمس کس کریں گا؟ اللہ کا اور نبی کا حصہ۔ اب اللہ کا اور نبی کا حصہ ہوں گا تو اس کے اندر رشتہ دارہ بھی آ رہے، خود کی ذات بھی آ رہی، یتیم بھی آ رہے، مساکین بھی آ رہے، ابن سبیل، مسئلہ کیا ہے؟ اتنا زیادہ خرچہ آئے گا، سمجھ میں بات؟ یعنی اس حصے میں بھی، یعنی جو نبی کا حصہ ہے برائے نام نبی کا ہے کس کا اثر ہو؟ امت کا ہی ہے۔ اللہ کا نام برائے نام اللہ کا حصہ ہے، بچا کس کو؟ امت کو۔ جس طرح قربانی کرتے وہ اللہ کے نام پہ کرتے، کھا رہا کون؟ میں اور آپ کھا رہے۔ یہ جو ہے اللہ کے نام پہ یہ چیزیں قربان ہوتی اور اللہ سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام بندوں ہی کا فائدہ ہے۔ اب یہ غزوہ بدر کا معرکہ اور غزوہ بدر کا مضمون چل رہا ہے، تو غزوہ بدر کے اندر کے تمام معاملات ہوئے تھے۔ اب غزوہ بدر کے اندر آپ کو یہ بات معلوم ہوں گی کہ غزوہ بدر کے اندر صحابہ جو غزوہ بدر ہوئی یہ مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر دور ہے، 80 میل۔ تو یہ جو واقعہ ہوا تھا کوئی منصوبہ نہیں تھا، کوئی پلان نہیں، ادھر سے جا رہے لڑنے کے لیے، حالانکہ ان کا پلان تھا لڑنے کے لیے، وہ آئے کفار مکہ، اور مسلمان صرف کئی کے لیے نکلے تھے کہ جو قافلہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، اور ان لوگوں نے اپنا زیورات، چاندی، سونا سب کچھ دے دیا تھا کہ میں تو شام کو جاؤ اور پروفٹ لا کے دو، ہم جو منافع ہوگا اس منافع سے ہم ہتھیار بنا کے مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ ہم تو سمجھ رہے چھوٹی جماعت ہے مگر یہ تو بہت بڑی بن گئی، اب مسئلہ ہو گیا، تو یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے پیسہ دے رہے تھے۔ تو مسلمان اس ٹکڑی کو روکنے کے لیے نکلے تھے، مسلمانوں کا کوئی ارادہ نہیں، کچھ نہیں، پروگرام نہیں کہ غزوہ بدر پہ جانا ہے، جو بدر کا کنواں ہے، بدر کا علاقہ ہے، وہاں پر جا کے پڑاؤ ڈالنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہاں سے نکل گئے تمام صحابہ، اور کتنے نکلے؟ 313 لگ بھگ، اور صحابہ وہاں سے نکلے، کوئی پروگرام نہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب پہنچے وہاں پر کوئی پلان نہیں، کچھ نہیں، اور انہوں پلان کے ساتھ آئے، پورے منصوبے کے ساتھ، جس کی وجہ سے انہوں نے اچھا علاقہ پکڑ لی، اچھی جگہ جہاں پر پانی وغیرہ کی سہولت ہے اور اچھا علاقہ ہے، اچھی نرم زمین ہے، وہ علاقہ پکڑ لی۔ جب صحابہ کرام نے دیکھے تو یہ تو پڑاؤ ڈال دیے، تو صحابہ کرام نے کیا کیے؟ پھر اونچان پر پڑاؤ ڈال دیے، ایک جگہ پڑاؤ ڈال رہے تھے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے
یہاں پر پڑاؤ ڈال رہے تھے صحابہ کرام، یہاں پر اس علاقے میں. تو ایک صحابی تھے خباب بن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو پڑاؤ آپ ڈال رہے ہیں یہاں پر، یہاں جو آپ پڑاؤ ڈال رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ کیا کہا؟ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی جانب سے مشورہ دے رہے کہ ہاں ڈالیے؟ فرمایا اللہ کا کوئی حکم نہیں. اللہ نے فرمایا صرف غزوہ بدر میں جانا ہے، کب جانا ہے، کتنے جانا ہے، یہ کچھ بھی حکم نہیں، اور کہاں پڑاؤ ڈالنا ہے. فرمایا پھر یا رسول اللہ، جنگ کی مہارتوں کو تجربے کار میں کچھ جانتا ہوں سلسلے، میری رائے ہے یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں، اس کے برخلاف آپ یہاں پر پڑاؤ ڈالیں تو زیادہ مناسب، یہ میری رائے ہے. جب انہوں نے اپنی رائے کو پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے کو پسند فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پڑاؤ نہ مت ڈالو، یہاں سے اٹھا کے وہاں پر پڑاؤ ڈالو. اور خدا کا کرنا یہ ہوا، جیسے وہاں وہ پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ کرام نے اور نبی نے یہ سمجھ کے ڈالے کہ پانی کا کچھ انتظام ہو جائے گا، اور اللہ کی قدرت یہ ہو گئی، وہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا، ریتیلی زمین کی پوری ریت کیا ہو جم گئی، اور صحابہ کرام کے نہانے کا پانی اللہ کی طرف سے ہوگا، پینے کا پانی ہوگا، سب کچھ انتظام ہوگا. تو گویا کہ نبی نے اپنی امت کی لاج کو رکھا، یہ نہیں کہ میرے کو آگے سمجھا رہے کہ آپ میرے کو سمجھتا. ایک مرتبہ اور ایک مثال ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک گٹھلی لیتے تھے، پہلے زمانے میں وہ کھیت کاری کاشتکار لوگ جانتے ہوں گے، تو وہ گٹھلی لیتے تھے، نر اور مادہ ہوتا ہے جھاڑ میں بھی، جھاڑوں میں بھی، درختوں میں بھی، میرے خیال سے پتھروں میں بھی ہوں گا، ایسا ہو سکتا. ابھی ایک ہندوستان کا یوٹیوبر ہے، بہت بڑا ہے، تو اس نے خود کہا، حضرت آپ اگر سرچ کر سکتے، اس نے کہا کہ ایک درخت ایسا ہے جو زمین میں گھومتا رہتا، اس کی جڑیں جس طرح زمین میں ہوتی ہے، اس کی جڑیں زمین میں نہیں بلکہ زمین کے اوپر رہتی. میں نے خود دیکھا اس کا ویڈیو، اور وہ بندہ فرار، مطلب ہے کہ پوری دنیا اس کو سنتی، مطلب بڑا، اس کا نام نہیں لوں گا میں، ایک بڑا بندہ ہے، اس نے خود کرا کہ جھاڑ ہے تو زمین میں چلتے ہیں. اور ہمارے نبی نے آج 1400 سال پہلے فرمایا تھا، ایک جھاڑ کو فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر ایمان لاؤں، کیا ہے کچھ ثبوت ہے؟ فرمایا میں بھی جھاڑ کو بلاؤں، اے جھاڑ چلی ذرا جا. وہ پورا زمین کو چیرتا ہوا ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے وہ تمام چیزیں کر کے بتائی، اور سائنسدان آج اس کو لے سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. الغرض تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نر و مادہ ہوتا تو اہل مدینہ اس کو کیا کرتے، وہ گٹلی لیتے، اس کو لیتے، دونوں کو ملا کے جائنٹ کر کے زمین میں بوتے، جس کی وجہ سے پھل ہے تو پھل اور فروٹ اور میوے اور جو ہے ترکاری وغیرہ جو ہے تو ماشاءاللہ اچھی آتی، فروٹ وغیرہ. تو جس کی وجہ سے نبی نے ایک مرتبہ دیکھا، فرمایا کیا کام کر رہے آپ، مطلب بھائی ایک چیز لے رہے اس کو چھوڑ رہے، مطلب ایسا معلوم ہو رہا ہے ایک چپ مذاق کر رہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا چیز کام ہے، چھوڑ دو اس کو. تو صحابہ کے نبی کا حکم ہوگا، صحابہ تو نبی کو ماننے والے تھے، ان کی پوری جان نثار کرنے والے تھے. فرمایا چھوڑ دی. جس سال وہ کام کرنا چھوڑ دیے تو اس سال کیا ہوگا، پھل آنا کم ہو گیا، صحابہ کرام کو پھل آنا کم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس بات کو، آپ نے محسوس کر لیا، فرمایا نہیں، تمہارے دنیا کا حال تم چاہو، تم کو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے، مثال جو تمہاری ترتیب ہے، آپ یہ نہیں کہ میں نے بول دیا، کیونکہ آپ کیا ہے، کیا ہے آپ بندے ہیں، آپ کیا ہے، حضرت انسان ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں میں نے انسان بول دیا تو ہمارے ساتھ ہی نعوذ باللہ. بعض لوگ بولتے دیکھو نعوذ باللہ، یہ تو نبی کو انسان بول رہے، جیسے تمہارا ہے نا، تمہارا بیٹا ہے نا، وہ تمہارا بیٹا انسان ہے کہ کیا ہے، ویسا بولے نبی کو. ویسا نہیں ہے. ہم میں اور بزرگوں میں، اجمیری میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اجمیری میں اور صحابہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور صحابہ میں اور چھوٹے یعنی جو انبیاء ہے، جو صرف نبی ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور جو ہمارے نبی ہے اور جو صرف نبی اور ہمارے نبی میں دوسرے نبی میں زمین و آسمان کروڑوں درجے فرق ہے. تو ہمارا یہ مطلب نہیں کہ میرے رب کی سب کی، وہ بہت ورا اور ورا شخصیت ہے، جس طرح وہی پتھر ہے اور حجر اسود وہی پتھر ہے، اور حجر اسود کے ساتھ جیسا پتھر ہی نہیں. تو الغرض تو نبی نے فرمایا، یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ بہتر جانتے آپ کو، اب ان کا حل چھوڑ دیا، آپ اکڑے نہیں، آپ نے یہ نہیں میں نے بول دیا بس ایسے ہی کرنا پڑے گا. نہیں بھائی، اگر ہو گیا کوئی قوم سے یہ سبق دیا، پیغام دیا لیڈروں کو، قائدین کو، اگر غلطی ہو جائے تو اس کو مان لو، اگر کچھ مسئلہ ہوگا تو اس کو مان لو، یہ پیغام ہے نبی کا. اسی لیے سلمان فارسی نے بولے تھے کہ وہ کیا کرنا ہے، خندق کھودنا ہے. آپ نے ان کے مشوروں کو تسلیم کیا، فرمایا نہیں کیا کریں گے، لڑیں گے، مدینہ میں ہم رہیں گے. نبی طلب کر رہے تھے مدینہ کے باہر جائیں گے، مدینہ کے اندر رہیں گے، مدینہ کے باہر جائیں گے، یہ مشورے چلے ڈسکس. تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، میں ایک ترکیب کو جانتا ہوں،
اگر ہم ہمارے اطراف میں خندق کھودے ہیں کفار مکہ کے مجال نہیں ہمارے خلاف مشورہ کرنے کے، ہمارے خلاف پروگرام اور لڑائی کرنے، اور ان کا ماشاءاللہ مشورہ اور ان کا تجربہ سکسیس ہوا، صحابہ کرام نے جنگ اور غزوہ جیت لی، تو الغرض جو بھی ہے۔ تو یہ ہوا کہ ان کا صحابی کے بات پر عمل کیا گیا، وہاں پر وہ اللہ کی مدد نصرت آئی، وہ الغرض کا معاملہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، آپ نیچے کی جانب تھے اور وہ لوگ ہیں تو نیچے کی جانب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی جانب تھے۔ جب وہ نیچے تھے تو بارش ہے تو کیا ہوا، پانی نیچے آ کر جمع، اور جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ قافلہ کیا ہوا، جو بدر سے گزرنے والا تھا اس نے ٹن مار دیا، جو سمندر کا علاقہ تھا وہاں سے گزرنا، وہی فرما ورق اسفلو، آپ ہے تو اوپر تھے، کفار مکہ نیچے تھے، اور ابو سفیان اطراف سے بھاگ رہے تھے، وہی فرمان ولو تواعتم، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم تم سے مشورہ کرتے، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے کہ بھئی چلو ہم کو تو بدر کے موقع پر جانا ہے تو اللہ کا حکم ہے ہم کو جہاد اور غزوہ کرنا ہے، تو اگر یہ معاملہ ہوتا تو صحابہ کرام کیا کرتے وہاں پہ اختلاف ہوتا رہے، نہیں ابھی نہیں، ہم حج کتنے 313 ہے ابھی جائیں گے، بعض صحابہ کرام نہیں نبی نے بول دیا جانا ہے، ارے نہیں کمزور ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ جو باتیں ہوتی، اللہ فرما رہے اگر ہم تم کو پہلے سے بتا دیتے تو تم کیا کرتے، جھگڑے کرتے، جھگڑا یعنی اختلافات ہوتا تمہارے، اور اس کے باوجود اللہ نے تم کو اپنے حکم سے گھروں سے نکالا، کیا بول کر، اللہ تعالیٰ کیا کہ صرف جانا ہے کس لیے، ابو سفیان کو قافلے کو روکنے کے لیے، اس نیت سے نکلے، اور اللہ کو کچھ اور منظور تھا، نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ نے کہاں پر کھڑا کر دیا آپ کو لا کر، غزوہ بدر کی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی بات واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص ہلاک ہو رہا ہے تو وہ اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، اگر اتنی بات واضح ہونے کے باوجود اگر کوئی زندگی اپنی بنا رہا ہے تو گویا اپنی زندگی کو بنا رہا ہے، یہ بات ہے، یعنی تمہارے سامنے بات دو چار کی طرح واضح ہو گئی، اب تمہارے لیے حق واضح ہو گیا، واضح باطل واضح ہو گیا، یوم الفرقان جب تمہارے سامنے غزوہ بدر کا اتنا بڑا معرکہ پیش آ گیا جس کے اندر 313 جن کو تم کمزور اور تم جن کو ہے تو لاچار اور مجبور سمجھ رہے تھے، انہوں نے 8 تلواروں کے درمیان رہ کر 1000 کا مقابلہ کیا ہے، تو گویا کوئی نہ کوئی سپر پاور طاقت ہے نا ان کے پیچھے۔ اب اتنی تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود اگر تم اپنی زندگی سدھارو گے نہیں تو گویا کہ تم خود اپنی زندگی برباد کر رہے ہو، اور اتنے کرامات اور معجزات دیکھنے کے بعد کوئی بندہ اگر سدھر رہا ہے تو گویا کہ اپنی زندگی کیا کر رہا ہے، بنا رہا ہے، وہی بات اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ۔ پھر بعد میں جب یہ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا تو غزوہ بدر کے معرکے سے پہلے حضرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خواب دکھایا، اور خواب کے سلسلے میں ہمیشہ یاد رکھو خواب کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، خواب کا ظاہر کچھ اور ہے اور حقیقت کبھی کبھی کچھ اور ہوتی، مطلب کسی نے خواب دیکھ لیا تو اس خواب کبھی دیکھنے میں بہت ڈراؤنا رہتا، حیران کن رہتا، مگر اس کی حقیقت جو رہتی اس کے الٹا رہتی۔ جیسے مثال کے طور ایک بندہ آیا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، فرمایا میں نے خواب دیکھا میرے نیچے کمبر کے نیچے آنکھ جل رہی ہے، حضرت نے فرمایا کہ گھر خالی کرو، گھر گرنے والا ہے۔ پھر دوسرا بندہ آیا، کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا میرے نیچے آنکھ جل رہی کمبر کے نیچے، تو انہوں نے کہا کہ تیرا گھر کھودو، وہاں پر اپنے نیچے یعنی جہاں پر رہتے ہو تم اس مکان کو کھودو، وہاں پر سونا اور خزانہ نکلے گا۔ مرید بیٹھا ہوا تھا بازو، حضرت یہ کیا ہے، پہلے بندے نے خواب دیکھا اس کے نیچے بھی آنکھ تھی، اس کے نیچے بھی آنکھ تھی، اس کو الگ بولے آپ نے، اس کو الگ بولے، یہ کیا گڑگڑی ہے؟ فرمایا نہیں، وہ جو آیا تھا وہ موسم میں کون سے میں گرمی کے موسم میں آیا تھا، اور یہ جو آیا ہے ٹھنڈ کے موسم میں آیا ہے۔ تو گویا کہ خواب کے تعلق قرائن کے ساتھ اور سامنے والے آدمی کے ساتھ بھی، اس لیے فرمایا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کرتا ہے وہ نبی کی زیارت کرتا ہے۔ اگر نبی کی زیارت کبھی نورانی شکل میں ہوں گی تو گویا کہ میرے اور آپ کے اعمال اچھے، اگر کبھی شکل میں اور شکل میں ہوگی نبی کی زیارت گویا کہ میرے اور آپ کا اعمال خراب ہے۔ تو اس کے نبی کی جو زیارت ہوتی ہے وہ نبی ہی کی زیارت ہوتی ہے، ہمارے نبی کی شیطان شکل نہیں بنا سکتا۔ اگر ہم کو ہو رہی کہ بھئی نبی ہے ہمارے تو وہ ہمارے نبی ہے، کیوں؟ اگر ہم دکھنے میں ایسا محسوس ہو رہا کہ یار ایسے نبی نہیں ہو سکتی، مثال کے طور پر جو خواب میں ہمارا نبی تو بہت حسین جمیل تھے، ہمیں اور کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے اعمال خراب ہے، ہمارے اعمال کو اصلاح کرنا پڑے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ ہے طریقہ۔ اس لیے فرمایا خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کروڑوں انسانوں کی زندگی کو بنایا، خواب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی زندگی سدھری، مگر خواب ہی کے اوپر دار و مدار نہیں ہے۔ خواب ہی کے مثال کے طور پر خواب میں دیکھا میں نے آپ کے گھر میں چوری کر دیا، آپ نے دیکھی کہ آپ سب آئے تھے میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے، صبح ڈنڈا لے کر آ جاؤ آپ میرے،
چوری کرا ہے تو آپ کا وسیم نہیں، اور تم میرے گھر پہ پہنچ جاؤ، میں نے دیکھا آپ کو خواب میں. تو خواب کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا. مثال کے تو حقیقت کی زندگی سے نہیں ہوگا، احکامات لازم نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں، چلو الغرض بہت لمبی بات ہو جائیں گی پھر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائے غزوہ بدر کہ جو کفار مکہ میرے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں وہ بہت کم ہیں. یہ نبی نے خواب دیکھے. کتنا دیکھے؟ وہ لڑنے والے کتنے ہیں؟ تھوڑے سے. اور جب غزوہ بدر پیش آیا تو لڑنے والے کتنے ہیں؟ کفار مکہ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 1000. اور مسلمان؟ تو مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوئے یا کم ہوئے؟ اور خواب میں کیا بتایا گیا؟ کم. تو اس لیے علماء نے اس کی دو توجہ فرمائے. ایک توجہ یہ ہے کہ بعض لوگ آنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیا قصور ہے، وہ ہمارے خاندان کا بندہ ہے، وہ ہمارے خاندان، میرے چچا ہے، وہ میرے تایا ہے، میرے خالو ہے، میرے ماموں ہے، وہ ہمارے رشتہ دار ہے، بنو ہاشم، ہم ایک ساتھ رہے، بچپن میں ہم نے کھیلے کودے سب کچھ کرے، کیوں لڑنا ہے؟ یہ بلا ہو جائے گا، ابو جہل ایک صحیح کا پیچھے لگا کرکری لگا لا. ابھی جب زندگی گزارے تو گزارن دو. تو وہ لوگ وہ دل نہیں چاہ رہا تھا. وہ جسم تو ان کا ابو جہل کے ساتھ تھا، مگر دل کس کے ساتھ تھا؟ نبی کے ساتھ تھا. دل نبی کے ساتھ اور جسم ابو جہل. تو بدل ناخواستہ ان لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی. تو یہ بتایا گیا کہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اتنے لڑنے والے نہیں ہیں. جب ان کے دل آپ کے ساتھ ہے، جسم ان کے ساتھ ہے، تو جیسا لڑنا چاہے ویسا لڑیں گے. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسا لڑنا چاہ رہے تو لڑیں گے، ویسا نہیں. وہ اس لیے فرمایا جو کم دکھایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اس کی ایک وجہ علماء اکرام نے یہ فرمائی ہے. یا پھر دوسری وجہ یہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، یہ خواب کے ذریعے سے جو آپ کو خواب میں یہ کفار کم دکھائے گئے، اس کی وجہ اور اس کی توجہ یہ فرمائی کہ آپ کو ایک اشارہ ہے، یا آپ کو بشارت ہے کہ وہ کیا ہے؟ ہارنے والے ہیں. یعنی کم دکھا کر، کیونکہ اگر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اگر وہ 100 ہے تو ظاہری بات ہے جیتے گا کون؟ ایک ظاہر کے درجے میں زیادہ والے جیتیں گے، کم والے ظاہری وجہ میں. کیا تو زیادہ والے جیتیں گے. تو جب نبی کو بتایا گیا آپ کے مقابلے میں کم ہے، تو کم کیا کریں گے؟ ہار جائیں گے. گویا کہ اشارہ تھا خواب کے ذریعے سے کفار مکہ کیا ہے؟ ہارنے والے. تو بعد میں کہنے کا مطلب یہ نہیں، تو آپ بولیں گے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کیونکہ نبی کو جو بتایا جاتا وہ خواب، جیسا آپ بیداری میں رہتے ہیں اسی طرح آپ نیند میں رہتے ہیں. اس کے اندر آپ کو جھوٹ نہیں بتایا جاتا. نبی کا جو خواب ہوتا ہے ہمیشہ سچا ہوتا ہے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی، یعنی وہ جھوٹ نہیں ہوتی اس کے اندر ملاوٹ. تو اس لیے ہم کو توجہ اس کے اندر کرنا پڑیں گی. دو توجہ، یا تو کفار مکہ ہاریں گے، یا یہ ہے کہ جو 1000 کی تعداد دکھ رہی ہیں لیکن تعداد نہیں ہے، بلکہ اکثر کے دل آپ کے ساتھ ہے، جسم کس کے ساتھ ہے؟ ابو جہل کے ساتھ. یہ بات اس کے اندر. پھر بعد میں اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نگاہ میں، مسلمانوں کی نگاہ میں کفار مکہ کو کم دکھائے، کفار مکہ کو کم دکھائے، اور کفار مکہ کی نگاہوں میں مسلمانوں کو کم دکھائے. مسلمانوں کو بھی کم دکھائے اور کفار مکہ کو بھی کم دکھائے. اب مسلمانوں کو کم دکھائے اس لیے تاکہ مسلمانوں کی ہمتیں کم نہ ہو. ہے کتنی چنی منی، ان کو اڑا دیں گے. اور کفار مکہ کو اس لیے کم دکھائے، کفار مکہ نے تو بظاہر کم ہی تھے کیونکہ وہ کتنے ہیں؟ 1000. اور مسلمان تو کفار مکہ سمجھ رہے یہ کیا ہے؟ کم ہے. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی کفار مکہ کی تعداد کتنے دکھائے؟ کم دکھائے مسلمان آنکھوں میں. کوئی بنوا لو. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایمان والو جب تم آمنا سامنا ہو جائے جنگ کے میدان میں تو پھر ثابت قدم رکھو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہوگا غزوے میں، جہاد کے اندر، میدان میں، وہ چپکے سے ہوگا. صرف نعرے تکبیر بلند سے ہوگا. باقی کی سبحان اللہ الحمدللہ جو بھی لیں گے کیا ہوگا؟ سبحان اللہ نہیں، الحمدللہ نہیں. اس کے اندر جو ہوگا وہ آہستہ سے ذکر ہوگا. اسی طریقے سے جنازے کے اندر ہم جا رہے ہیں تو جنازے کے اندر بھی ذکر کیا ہوگا؟ آہستہ ہوگا. جنازے میں لیکن لا الہ الا اللہ زور سے نہیں پڑھیں گے، آہستہ سے ہوگا. اسی طریقے سے نمازوں کے بعد جو تسبیح پڑھی جائیں گی وہ بھی آہستہ سے پڑھی جائیں گی. سبحان اللہ.
بعض تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ویسا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں علماء کرام جو امامت کرنے والے ہیں اگر وہ زور سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تعلیم کے لیے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، باقی کی تمام لوگوں کے لیے حکم ہے جو کیا کریں گے نمازوں کے بعد ذکر آہستہ کریں گے، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے، زور سے کریں گے تو اللہ کو پسند نہیں۔ اسی طریقے جنازے کے اندر زور سے ذکر نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح غزوے کے اندر جنگ کے اندر بھی زور نہیں کریں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کثرت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کی مانو اور رسول کی مانو اور جھگڑے مت کرو، آپس میں اختلافات مت کرو، تیرا میرا یہ تمام چیزیں، کیوں؟ فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں جھگڑا کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ کمزور، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا پڑے، وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، مسلمانوں کے کھوپڑے سے کھوپڑی اڑا دیں گے، کیا نیت لے کے نکلے تھے کہ مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے، اتراتے ہوئے، اور رِیَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، اور مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ تمام وقت کا احاطہ کرنے والا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کیا، کیا مطلب؟ ایک بندے کا نام ہے سراقہ ابن مالک، کفار مکہ کی سراقہ ابن مالک کی اس سے دشمنی تھی، کفار مکہ کی اور سراقہ ابن مالک کی اس کے قبیلے سے دشمنی تھی۔ تو جب غزوہ بدر میں جب جا رہے تھے کفار مکہ، جب جا رہے تھے تو جانے سے پہلے انہوں نے غور و فکر کیا، ارے بھائی ہم جا رہے تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر والے ہیں، بچے ہیں، ہم چل جائیں گے جنگ کے لیے اور بچوں پہ کوئی بھی وہ سراقہ ابن مالک سے بڑی دشمنی ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ہمارے گھر والوں پہ حملہ کر دیں گا، بچوں کو دیکھ کے عورتوں کو دیکھ کے حملہ کر دیں گا، ہم جائیں گے لڑائی کو اور یہ ہمارے بچوں پہ حملہ کریں گا۔ اب وہ ٹینشن کیسے کرنا، جانا کہ نہیں جانا۔ اتنے میں یہ ہوا شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا۔ کس کی شکل میں آیا؟ شیطان سراقہ ابن مالک جو کہ ان کا دشمن تھا، انہیں آیا پارٹنر جو دارالندوان کا میٹنگ کا گھر تھا، اس میں آ کے بیٹھا، ٹینشن مت لو، میں تمہارا حملہ نہیں کرنے والا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤ لڑو۔ جیسے ہی اس نے جو شیطان نے اس کے سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا اور یہ کہا کہ تمام کفار مکہ نے بغلے بجانا شروع کر دیے، واہ واہ کیا ہے آپ کا دل تو سخی ہے، آپ تو کریم ہے، آپ کے ابا کریم ہے، آپ تو وہ ہے، یہ اس کے ترانے گانا ان لوگوں نے شروع کر دی۔ وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ، شیطان نے ان کی آنکھوں میں اور کہا کہ چلو، اتنا ہی نہیں، تمہارا دل خوش نہیں بلکہ تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تم کو خوش کرنے کے لیے بڑا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چلو۔ انہوں نے سوچ لیا بھائی چلو ہمارا دشمن خود ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو ہمارے گھر والوں کے لیے اطمینان ہے، تو وہ سراقہ ابن مالک بھی ان کے ساتھ نکلا۔ اب تھا کون اصل میں ہو؟ جیسے ہی اس کا سامنا وہاں پر کفار کا بدر میں ہو گیا، جب بدر کے میدان میں کھڑا ہوا اور جبرائیل اور اسرائیل وہاں دیکھا، اس نے شیطان نے اسرائیل علیہ السلام کو اور جبرائیل علیہ السلام کو جیسے ہی دیکھا پیچھے پہ بھاگنے لگا، یوں دو قدم پیچھے لے ڈالا، تو اس کو بڑے ارے سراقہ بھیا ابو جہل بڑا ارے سراقہ، اور مسئلہ یہ تھا ایک ہاتھ ابو جہل کا سراقہ کے پاس تھا اور ایک ہاتھ دوسرے کے پاس، ابو جہل گویا کہ کیونکہ ابو جہل لیڈر تھا، بڈھا تھا سب سے بڑا، تو سراقہ جب پیچھے ہو رہا تو بڑا کیا ہوا، کیوں جا رہا، سب لوگ آواز دے سراقہ، نہیں، میں جس قوم کو دیکھ رہا ہوں سامنے، جس مخلوق کو، اس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، سامنے جبرائیل ہے، اس جنگ کے اندر میں جیت نہیں سکتا، اگر جبرائیل میں ایک بکا رکھ کے دیا نا تو بس میں تو پھر نہ دنیا کروں گا نہ آخرت کروں، آخرت کو ویسے بھی نہیں ہوں، میں دنیا کا بھی نہیں رہوں۔ اس لیے شیطان نے جب دیکھا چونکہ سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا تھا، وہ پیچھے ایڑی کے بل ہونا شروع کرے، وہی فرمان اللہ تعالیٰ۔ پھر کیا کہا جاتے تھے، ہاں بھائی تبھی میں ڈیرنگ باز نہیں ہوں، میں شیطان ضرور ہوں، میں نے اللہ کا حکم کا انکار کیا مگر میں اللہ سے جھگڑے نہیں کرا کبھی، کیا میں نے کبھی اللہ سے جھگڑے نہیں کرا اور میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کرا، میں بھی اللہ سے ڈرتا، تم کیا سمجھ رہے؟ یہ بہت بڑا انی مالا ترو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ کا مقابلہ کر سکوں۔ وہ بیوقوف ہے، فرعون کو سمجھتا کیا ہو، اللہ ہونے کا دعویٰ کرا، پاگل ہے، میں اتنا بڑا باس ہو کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا ہو تو پاگل، میرے سے بھی آگے نکالی، اور تم کس کے مقابلے میں آئے، میں نے کبھی نبی کا مقابلہ نہیں کیا اور تم پاگل اور نبی کے مقابلے کے لیے، میں نے کبھی تو فرشتے کا مقابلہ نہیں کیا، تم پاگل ہو کے نکل گئے ایک بندے کے بھروسے کے اوپر۔ تو وہی فرما رہا میں اللہ سے ڈرتا، تمہارے سے چندی چور نہیں ہوں، میں اتنا بھی کن ذہن نہیں ہوں، میں تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہوں، اللہ شدید القدس وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور یہ بات کو جان لو کہ بلا شبہ
جو کچھ تم مال غنیمت میں حاصل کرتے ہو وہ مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اس میں کتنا حصہ؟ پانچواں حصہ کس کا ہے؟ ولی رسول، اور رسول کے لیے. اب رسول کے لیے تو رسول کیا کریں گے؟ اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، ایسا اقربا میں سے، اور کس کے لیے؟ یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے اور مسافر. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا، کیا نازل کیا اللہ نے ہمارے نبی پر؟ قرآن شریف. یوم الفرقان، اور یوم الفرقان یعنی غزوہ بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں مل گئی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب السلام، اور جب کہ تم اوپری حصے پر تھے اور کفار مکہ نچلے حصے پر تھے، اور ابو سفیان نیچے کے یعنی سمندر، ساحلی سمندر کے راستے پر تھے. کوئی فرق. ولو تواعدتم، اور اگر تم سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے کہ جنگ کرنا کہ نہیں کرنا، تو تم کیا کریں گے؟ ولو تواعدتم، اور اگر تم سے وعدہ کیا جاتا تو تم کیا کرتے؟ اختلاف کرتے. ارے آج جائیں گے، کل جائیں گے، ارے اتنے نہیں، یہ وہ. اور اگر تم سے وعدہ کیا، اگر تم وعدہ کرتے لاختلفتم، تم اختلاف کرتے جنگ کے جانے کے سلسلے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کو بات منظور تھی معاملہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کر دیا. لیا علی کا، اتنی بات واضح ہونے کے بعد جو شخص ہلاک ہوگا وہ ہلاک ہو گیا، اور اتنی بات واضح ہونے کے بعد جو شخص زندہ رہا وہ زندہ ہو گیا. گویا کہ اتنی ہلاکت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے معجزات کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی کسی کا عقل ٹھکانے نہیں آ رہی ہے تو اس نے خود اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا. ایک یہی کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محمد کو ان کی نیند میں دکھایا تھا کفار مکہ کو کتنے تھوڑے. ولو اراکہم، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو دکھاتا وہ زیادہ، اگر اللہ تعالیٰ تم کو دکھاتا کہ کفار مکہ کتنے ہیں؟ زیادہ ہے. لفشلتم، تو تم کیا ہو جاتے؟ کمزور ہو جاتے. ولا تنازعتم فی الامر، اور جنگ کے معاملے میں تم آپس میں جھگڑتے. ارے نہیں اتنے ہیں، ہم اتنے ہیں، ہم اتنے ہیں، مطلب جھگڑتے. وہی فرما رہے ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو سلامتی والا راستہ دکھا دیا. کیا سلامتی والا راستہ؟ کہ جھگڑے پگڑے کرنا نہیں ہے. وہاں پر چلے گئے، وہاں پہ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ جھگڑا کیا، جنگ ہونے والی. تو ابھی جو جھگڑے پگڑے جو پنچایت ہیں وہ سب کیا ہوئے؟ ختم ہوگا. مطلب یہ ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ وہ مقدس ذات ہے جو دلوں کی بات کو جاننے والا ہے. اللہ کو معلوم تھا اگر فیصلہ اگر تم پہلے سنایا جائیں گا، یہ پہلے حکم دیا جائے گا تو تمہارے دل میں کیا ہوگا؟ ارے یار ابھی تو پہلے بھی زمین، یہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا عام طور سے. کوئی فرمان وہی یُرِیکَہُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ تم کو اگر اللہ تعالیٰ تم کو دکھاتا وہ لوگ، یعنی زیادہ، اِذِ الْتَقَیْتُمْ، جب تم ملے، فی اعینکم، تمہارے آنکھوں میں تھوڑے. جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دکھایا وہ لوگ کتنے تھوڑے دکھایا، یعنی کفار مکہ کو مسلمانوں کی نگاہوں میں کیا دکھایا؟ تھوڑے. اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں میں جہاد کے دن یا غزوہ بدر میں کفار مکہ کو تھوڑے دکھایا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کفار مکہ کے آنکھوں میں مسلمانوں کو کیسے دکھایا؟ مسلمانوں کی آنکھوں میں تھوڑے اور کفار مکہ کی آنکھوں میں تھوڑے. اور مسلمان تو ویسے بھی تھوڑے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ تھوڑے دکھایا اس لیے کہ اللہ نے کامیابی دینا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو مضبوط فرمایا. لیقضی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ معاملے کا فیصلہ فرما دے. کیا فیصلہ فرما دے؟ کہ اللہ تعالیٰ حق باطل کا معرکے کو پیش فرما دے اور مسلمانوں کو غلبہ دے دے کہ اسلام کا غلبہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کسی جماعت کے اوپر بھروسہ نہیں کرے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات کسی طرف لوٹنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت کا مقابلہ کرو آمنے سامنے تو کیا کرو؟ ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو. کیسے؟ لعلکم، اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب غزوے کے اندر، جہاد کے اندر، لڑائی کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو عام حالت میں کتنا کرنا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی چیز فائدہ دے سکتی نہیں، اس لیے اللہ کا ذکر ہمیشہ کریں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. آپس میں جھگڑا مت کرو. کیوں؟ اگر تم آپس میں جھگڑا کریں گے تم کمزور ہو جائیں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی. اور وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کی مدد صبر کریں. اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے. یہ مت اتراؤ کہ ہاں ہم وہ ہے، یہ ہے، ایسے شیخی مت بگاؤ. وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھلاؤ مت کرو. وَيَصُدُّونَ، وہ لوگوں کو دکھلاؤ کر رہے تھے اور اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے پڑھا. وہی زینا، اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، اور کہا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہوگا لوگوں میں سے. کیا کہا سراق ابن مالک نے؟ یعنی شیطان نے کہا کہ تمہارے اوپر آج لوگوں میں سے کوئی غالب نہیں ہوگا. واني جار لكم، اور میں تمہارا کون ہوں؟ پارٹنر ہوں. میں تمہارا پڑوسی ہوں، تمہارا بازو ہوں. تم میرا خوف کر رہے ہو نا، چلو میں تمہارے ساتھ
خود چلتا ہوں. فلما ترات الفئتان نکص علی عقبیہ، پس جب دونوں جماعتوں کو ملتا ہوا دیکھا، نکص علی عقبیہ، تو الٹے ایڑی کے بل چلنا شروع کر دیا. ایڑی کے بل گویا کہ واپس ہونا، ایڑی کے بل مطلب واپس ہونا شروع کر. وقال انی بریء منکم، اور کہا کہ بلا شبہ میں تم سے بری ہوں، بلا شبہ جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو تم نہیں دیکھ سکتے. گویا کہ اس میدان کے اندر کتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں. پہلے 1000 ہوئے، پھر 5000 ہوئے، جبرائیل علیہ السلام خود آئے، امامہ باندھ کے آئے، اور فرشتے کوئی جماعت اتری تھی. ما ترون انی اخاف اللہ، اور پاگلو